الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله الأصفياء والرضوان على أصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. صدق الله مولانا العظیم. حاضرین گرامی قدر، انسانی زندگی میں دو چیزیں بہت اہم ہیں. سب سے بنیادی چیز تو خود انسان کا جسم اور انسان کی جان ہے. یہ نہ ہو تو انسانی زندگی وجود میں ہی نہ آئے، برقرار نہ رہے. اور دوسری چیز مال و دولت، جس سے کاروبار ہستی چلتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو قوام فرمایا. تو یہ جسم و جان اور اس کے ساتھ مال و دولت، یہ انسانی زندگی میں بہت ہی اہمیت رکھتی ہے. ان دو اہم چیزوں کے بارے میں انسان غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے. کبھی کہتا ہے کہ یہ جسم میرا ہے، میں جیسے چاہے جو چاہے کروں. جان میری ہے، رکھوں یا خودکشی کر لوں. مال میرا ہے، میں جیسے چاہے یہ مال خرچ کروں. لیکن اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا. اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ تمہیں جسم دینے والا اور اس جسم میں جان پھونکنے والا اللہ ہے، اور تمہیں مال و دولت کی نعمت عطا کرنے والا اللہ ہے. اس لیے تمہاری جان تمہاری نہیں، اللہ کی ہے، اس کی امانت ہے. تمہارا بدن، اس کے مالک تم نہیں ہو، اس کا مالک اللہ ہے. تم امین ہو. اسی طرح مال یہ بھی اللہ کا ہے، مالک اللہ ہے. اللہ نے تمہیں چند روزہ زندگی میں برتنے کے لیے دیا اور تم امین ہو. تو جسم و جان کا مالک بھی اللہ، مال و دولت کا مالک بھی اللہ. ہی اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. اور اس بات کی تربیت ہماری عبادات کے ذریعے ہمیں دی جاتی ہے. بڑی اہم عبادت نماز ہے. دن میں 5 مرتبہ پڑھنا، نماز ادا کرنا، یہ فرض ہے. نماز میں در حقیقت ہماری طرف سے یہ اقرار ہوتا ہے کہ ہمارا بدن اور ہماری بدنی صلاحیتیں اے اللہ سب تیرے لیے. ایاک نعبد. نماز میں انسان کا بدن ہی استعمال ہو رہا ہوتا ہے. تو جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اس کے سامنے بیٹھتے ہیں، تو کیا اقرار کر رہے ہوتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات.
التحیات، میں اپنی زبان سے جتنی عبادتیں کرتا ہوں اللہ کے لیے. الصلوات، میں اپنے بدن سے جتنی عبادتیں کرتا ہوں اللہ کے لیے. الطیبات، میں اپنے مال سے جتنی عبادتیں کرتا ہوں وہ بھی اللہ کے لیے. ہر نماز میں، ہر قعدے میں، یعنی پہلے ہم قیام کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، پھر اس کی بارگاہ بے نیاز میں بیٹھ کر یہ اقرار کرتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات. ہر نماز میں یہ اقرار، یہ ہم سے کروایا جاتا ہے. اس اقرار کو عملی زندگی میں نافذ کرنے کے لیے ایک تو نماز آ گئی، اور مال کے بارے میں اس اقرار کا ترجمان اللہ نے زکوٰۃ کو بنایا. زکوٰۃ کو ہمارے اس اقرار کا ترجمان بنایا کہ اے اللہ، میرا مال میرا نہیں ہے، تیرا ہے. جتنا تو نے مجھے استعمال کرنے کے لیے دیا میں کر رہا ہوں، اور جتنا کہہ دیا کہ یہ تیرا نہیں ہے، اب یہ میری طرف سے غریبوں کا ہے، تمہیں دے رہا ہوں. اپنا مال اگر ہو تو ہم کسی کی بات کیوں مانیں؟ لیکن جب ایک خاص وقت گزر جاتا ہے تو حکم آتا ہے کہ اب اتنا مال تیرا نہیں رہا، اب یہ دوسرے کا ہو گیا. خود کمایا، خود سب کچھ کیا، لیکن انسان پابند ہے کہ 2.5% اب کسی کو دے دیں. تو جب ہم مال دیتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، تو گویا یہ اقرار کر رہے ہوتے ہیں کہ پروردگار، یہ مال تیرا ہے، تو نے برتنے کے لیے ہمیں دیا، یہ تیری نعمت ہے. جتنا ہمارے لیے ہے ہم برت رہے ہیں، اور جتنا تو دینے کے لیے کہہ رہا ہے ہم تیری راہ میں خرچ کر رہے ہیں. تو نماز اور زکوٰۃ، یہ دونوں جسم و جان اور مال کی ملکیت کا اقرار کرواتی ہیں کہ یہ اللہ کی ملک ہے. اس کے ساتھ یہ غور کیجئے کہ نماز، جب ہم التحیات کہتے ہیں، الصلوات کہتے ہیں، تو نماز ہمیں اللہ کے حقوق ادا کرنا سکھاتی ہے. یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم نے 2 رکعت 4 رکعت پڑھ لی اور اس کے بعد خلاص. نہیں، یہ تو دن میں 5 مرتبہ ہمیں یاد دہانی کروا دی جاتی ہے کہ اے انسان، تو جو جھک رہا ہے، تو جیسے مسجد میں میرے سامنے سر جھکاتا ہے، اسی طرح مسجد کے باہر کی عملی زندگی میں بھی تیرا سر میرے سامنے جھکا رہنا چاہیے. اور جتنے اللہ کے حقوق ہیں وہ ادا کرنے چاہیے. تو نماز حقوق اللہ ادا کرنے کی تعلیم دیتی ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد ادا کرنا سکھاتی ہے. اور دیکھیے، یہ 2 ہی چیزیں ہیں، 2 طرح کے حقوق ہیں جو انسان کی زندگی میں انسان پہ لازم ہوتے ہیں. یہ اللہ کے حقوق ہیں یا اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں. تو پورا دین ان حقوق کے اندر آ جاتا ہے. ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ گویا ہمیں پورے دین پر عمل کرنا سکھا رہی ہے. اور اس پر مزید غور کیجئے، متوازن طرز زندگی وہ یہی تو ہے کہ انسان اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ جب توازن ختم ہوتا ہے، کسی شخص پر خدمت خلق کا جذبہ وہ حاوی ہو جاتا ہے، تو اللہ کے حقوق بھول جاتا ہے. اور ذہن میں کیا ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے یہ
کہ بندوں کی خدمت کرنی ہے، بندوں کے حقوق ادا کرنے، باقی نماز ہے، روزہ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ حالانکہ اللہ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو طرز زندگی ہمیں عطا فرمایا، جو صحیفہ ہدایت عطا فرمایا، اس میں بار بار نماز اور زکوٰۃ کا حکم ہے۔ کسی جگہ اللہ نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ پڑھ لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو بھی ٹھیک ہے، بس میری بندوں کا خیال رکھو، باقی سب چیزیں میں تمہیں معاف کر دوں گا، یہ کہیں نہیں۔ اور کبھی ایک دوسری انتہا آتی ہے، نماز کی بڑی پابندی ہے، جماعت کی پابندی ہے، روزے کی پابندی ہے، حج ہر سال ہو رہا ہے، سال میں 2 3 عمرے ہو رہے ہیں، لیکن اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے اڑوس پڑوس میں لوگ کس حال میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ اس نماز پڑھنے پر اتنی نیکیاں، اس نماز پڑھنے یہ نیکی پر اتنا اجر، اتنا اجر، اتنا اجر، اور یہ جو ہم کوتاہی کر رہے ہیں اس پہ اگر گناہ ہے تو وہ بس اتنا ہے، تو اب کیلکولیشن کی تو وہ نیکیاں بڑھ رہی ہیں اور گناہ کم ہو رہے ہیں، لہٰذا کوئی پرواہ نہیں۔ یہ شیطانی فلسفہ ہے، یہ شیطانی خیال ہے، یاد رکھیے، پھر عرض کر رہا ہوں، یہ شیطانی چکر ہے جس سے شیطان یا ادھر انسان سے کمی کرواتا ہے یا ادھر کمی کرواتا ہے۔ بیلنسڈ پرسنالٹی وہی ہے کہ جس میں بندہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرے، اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرے، قرآن یہی سکھاتا ہے۔ تو نماز اور زکوٰۃ یہی تعلیم دیتی ہیں ہمیں۔ صاحبو، ذہن، دماغ، جسم و جان اور مال، اسے مسلمان بنانا ہمیشہ سے فرض رہا۔ ذرا غور فرمائیے، ہم جب کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا، ہم مسلمان ہوئے، یہ ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ذرا سوچنا چاہیے کہ جب یہ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں تو یہ میں ہوا میں اڑتا ہوں کہ بلبلا تو نہیں ہے، یہ میں کہنے والا اس کا ایک جسم ہے، اس کی ملکیت میں بہت سی چیزیں ہیں۔ تو جب یہ کہتے ہیں کہ میں مومن ہوں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میرا دل، میرا دماغ، میرا بدن، میری جان، میرا مال، وہ سب مسلمان ہیں، یعنی اے اللہ تیرے تابع فرمان ہے۔ اور پورے انسان کو اس کا دماغ، اس کا جسم، اس کا مال، ان کا تزکیہ اور تصفیہ یہ شریعت کا، دین کا مطلوب ہے۔ جب سے حضرت انسان کو اس دنیا میں بھیجا گیا اس وقت سے انسان کا تزکیہ اور تصفیہ وہ کیا جاتا رہا۔ جتنے انبیاء دنیا میں آئے، جتنی شریعتیں آئیں، ان سب کا مقصود یہ تھا کہ پورے انسان کو بندہ بنایا جائے، اللہ کا بندہ، یہ مقصود رہا۔ اور چونکہ نماز اور زکوٰۃ یہ انسان کو اللہ کا بندہ بناتی ہیں، انسان کے مال کو اللہ کی بندگی میں دینا سکھاتی ہیں، اس لیے ہر دین، ہر شریعت میں، ہر زمانے میں ایمان کے بعد نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے، ہر زمانے میں۔ تورات کو دیکھ لیجئے، جو قدیم ترین آسمانی صحیفہ ہے، اس میں یہی احکام موجود ہیں، انجیل میں موجود ہیں، زبور میں موجود ہیں، اور قرآن پاک نے تو بہت تفصیل کے ساتھ ان کو بیان فرمایا، کیونکہ مقصود انسان کے دماغ اور انسان کی سوچوں اور انسان کے مال کا تزکیہ مقصود ہے، اور وہ تزکیہ نماز سے ہوتا ہے
اور زکوٰۃ سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہر زمانے میں نماز اور زکوٰۃ یہ فرض رہی ہے۔ سورہ انبیاء کی تلاوت کیجئے، بہت سے انبیاء کا ذکر آپ پڑھیں گے۔ اس تذکرے کے بعد اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا۔ یہ جتنے انبیاء ہم نے ذکر کیے، جتنے انبیاء کا ہم نے ذکر کیا، یہ سب ائمہ ہدایت تھے، لوگوں کو سیدھی راہ دکھاتے تھے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے ان پر وحی کی۔ وہ ہدایت کس بات کی دیتے تھے؟ ہم نے ان پر وحی کی کہ نیک کام کرو، الخیرات، نیک کام کرو، اور ان نیک کاموں میں سر فہرست کیا ہے؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تمام انبیاء کے ذکر میں کے بعد اللہ نے یہ بتا دیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ نیکیوں میں بنیادی چیز یا سر فہرست وہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کہ وہ کانوا لنا عابدین، یہ سب پیغمبر ہمارے بندے تھے، سب پیغمبر ہمارے عابد تھے، ہماری بندگی کرتے تھے، یہ سب ہمارے بندے تھے۔ حقیقت، اس توحید کی حقیقت کو سمجھیے۔ تمام انبیاء اپنی تمام تر عظمتوں، جلالتوں کے باوجود اللہ کے بندے ہیں، نہ کوئی اللہ کا ہمسر ہے، نہ کوئی اللہ سے بڑا ہے، یہ ذہن میں رکھیے۔ اور جب یہ نقطہ ذہن میں ہے تو آپ بہت سے مذہبی من گھڑت افسانے خود بخود اپنے ذہن سے صاف کر سکتے ہیں۔ اللہ کے سامنے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ کتنا بڑے سے بڑا کیوں نہ ہو، اس کے بندے ہیں، اس کے نیاز مند ہیں۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور دوسری بات اس سے یہ بھی سمجھ میں آئی، ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے عبادت گزار بندے ہیں، اس کے ہم عابد ہیں۔ اس مقام نے واضح کر دیا کہ عابد بننے کے لیے ایمان کے بعد نماز ضروری ہے، زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اور خود گھڑی ہوئی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم عبادتیں کر رہے ہیں، خود تراشیدہ، اس کی اللہ کے یہاں کوئی قدر و قیمت نہیں۔ آپ سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، میں بھی سنتا ہوں، پڑھتا ہوں، مختلف لوگوں نے طرح طرح کے چلے بنائے ہوئے ہیں، سمندر میں، کوئی دریا میں، کسی نہر میں اتنے دن کھڑے رہے، ایک ٹانگ پہ کھڑے رہے، الٹے لٹکے رہے، یہ ہوا، یہ سب باتیں۔ کسی پیغمبر کی زندگی میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی ہے، کسی پیغمبر کی زندگی میں۔ اب سب سے بڑے تو ہمارے سرکار ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کی زندگی میں جو چیز نہیں ہے، بعد میں آنے والا کوئی اس چیز کو عبادت نہیں قرار دے سکتا، اس کا اپنا خیال تو ہو سکتا ہے لیکن عبادت میں نہیں۔ تو عبادت میں یہ شامل ہے کہ نماز اور زکوٰۃ اگر یہ ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا عابد ہے، اللہ کا بندہ ہے، اور اگر نہیں ادا کرتا، نماز تو سب کے لیے فرض ہے، اور زکوٰۃ جس پہ فرض ہے وہ ادا نہیں کرتا، تو لاکھ عبادتیں اپنے خیال کی کرتا رہے، اللہ کا بندہ نہیں، اللہ کو اس کی بندگی قبول نہیں۔ صاحبو، زکوٰۃ کی دین میں غیر معمولی اہمیت ہے، اور اسی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقریباً 82 مقامات پر 82 مقامات
82 ٹائمز اللہ نے زکوٰۃ کا تاکید کے ساتھ حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں 82 مقامات ہیں جہاں اللہ نے بڑی تاکید کے ساتھ فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اور بالعموم جہاں زکوٰۃ کا حکم ہوتا ہے اس سے پہلے نماز کا حکم ہوتا ہے۔ نماز، صلاۃ اور زکوٰۃ، ان دونوں کا اللہ تعالیٰ اکٹھا ذکر فرماتا ہے، اور اس میں حکمت وہی ہے کہ نماز ہمارے جسم و جان کو مسلمان بناتی ہے اور زکوٰۃ ہمارے مال کو مسلمان بناتی ہے۔ اکٹھا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ اب دیکھیے جو آیہ کریمہ تلاوت کی گئی تھی، اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ بس ایک اشارتاً ایک لفظ عرض کر دیتا ہوں، یعنی ایسی نماز پڑھو جو اپنے پاؤں پر کھڑی تو ہو سکے۔ یہ قائم کا معنی اپنے محاورے میں آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ بھائی قائم رہنا، میں نے ایک کنڈکٹر سے یہ جملہ سنا تو مجھے اس کا معنی سمجھ میں آیا۔ قائم رہنا، جھٹکے آ رہے ہیں، قائم رہنا یعنی مضبوطی کے ساتھ۔ تو نماز مضبوط ہونی چاہیے، ایسی کہ اپنے پاؤں پہ کھڑی تو ہو سکے، ایسی ڈاماڈول کہ جو خود کھڑی نہیں ہو سکتی وہ قیامت کے دن تمہیں کیا کھڑی کرے گی۔ نماز مضبوط، قائم کرو نماز، اور زکوٰۃ دو۔ فرمایا وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو کچھ خیر تم اپنے لیے کر رہے ہو اس میں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے نماز پڑھی تو اللہ کی عظمت، اس کے جلال میں ہماری اس نماز پڑھنے سے کوئی اضافہ ہو گیا۔ توبہ توبہ، اس کی شان تو یہ ہے، حدیث میں آتا ہے، یہ حدیث کا مضمون عرض کر رہا ہوں، ساری دنیا میں، آسمانوں میں، زمینوں میں جتنی مخلوق ہے، سب اللہ کی عبادت گزار ہو جائے، سب کا دل ایک ہو جائے، اس کی شان میں کوئی اضافہ نہیں، اور آسمانی زمینی ساری مخلوق ایک دل پر نافرمان ہو جائے، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، کوئی مانے تب بھی اللہ ہے، کوئی نہ مانے تب بھی اللہ ہے، تب بھی اللہ ہے، اس کی شان بڑی شان ہے۔ یہ جو تم کرتے ہو، نیکی کرتے ہو، اس لیے لِأَنفُسِكُمْ، اپنے لیے، اپنے بھلے کے لیے، کیونکہ اس نیکی کا ریٹرن تمہیں ملنے والا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے یہاں کوئی ہمارے سجدوں کے نشانات وہاں پر نہیں لگ رہے، جیسے یہاں ہم بایو میٹرک مشین میں انگوٹھے کے نشان لگتے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی نشان نہیں لگتا۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں تو خدا کے خزانوں میں کوئی ہم اضافہ نہیں کر رہے۔ یہ تو انسان ہیں جو ٹیکس جمع کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ان کے خزانے تو بڑھتے ہوں گے، اللہ تو خود دینے والا ہے، وہ تم سے تم ہی پر خرچ کرواتا ہے، اس کے خزانوں میں کون دیتا ہے، کون جا سکتا ہے، کون اضافہ کر سکتا ہے۔ تو جو کچھ اپنے بھلے کے لیے تم آگے بھیج رہے ہو، تجدوہ عند اللہ، جب تم اللہ کے سامنے پہنچو گے تو یہ سب کچھ تم پاؤ گے، یعنی اس کا اجر و ثواب تمہیں ملے گا۔ تو اس لیے، اور اجر و ثواب کم سے کم 10 گنا، اور جتنی نیت خالص ہوتی گئی اتنا ہی اجر و ثواب بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر یہ فرمایا ان اللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کوئی عمل اللہ کی نگاہوں سے اوجھل ہے، بچ جائیں گے، اسے پتہ نہیں چلے گا، ایسا نہیں۔ نماز فرض ہے، پڑھنی پڑے گی،
زکوٰۃ فرض ہے تو دینی پڑے گی، اللہ کے علم میں، اللہ دیکھ رہا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ جل شانہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن تو بس وہ ہے، انداز کلام ملاحظہ فرمائیے، مومن تو بس وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ بڑی ہستی کا ذکر ہے، ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دل نہیں ہوتے۔ قرآن سن کر، اللہ کا کلام سن کر انہیں خوشی ہوتی ہے، عمل کی کوئی بات ملتی ہے مزید عمل کرتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، زندگی کے ہر قدم ہر کام میں اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومن تو بس وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومن تو بس وہ ہیں جو ہمارے دیے ہوئے رزق سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ حکم بھی دے رہا ہے اور اس تھوڑ دل انسان کو تسلی بھی دے رہا ہے۔ پہلے تو یہ حقیقت ذہن میں رکھو، جو تم نے کمایا یہ تم نے نہیں کمایا، یہ ہم نے دیا۔ یہ کاروبار اور یہ ساری چیزیں تو ایک پردہ ہے، ایک وسیلہ ہے، دینے والا تو میں ہوں، تو ہم نے دیا ہے مال، ہم نے دیا۔ اور پھر دیکھو ہم یہ نہیں کہتے کہ جتنا ہے سب خرچ کر دو، ہم یہ نہیں کہتے، ہم تمہاری ضرورتوں سے واقف ہیں، اپنے اوپر بھی خرچ کرو، کھلے دل سے خرچ کرو، اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو، لیکن مما، ہمارے دیے ہوئے رزق سے کچھ تھوڑا سا وہ خرچ کرتے ہیں، یہ ہیں بس مومن، تھوڑا سا یعنی کم از کم زکوٰۃ۔ پہلے تو یہ فرمایا کہ بس یہ مومن ہیں، اس کے بعد فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، یہی لوگ سچے مومن ہیں، یہی لوگ سچے مومن ہیں۔ آغاز اور پھر اس کا اختتام، اور ملے گا کیا؟ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، اس دنیا میں ایمان لائے اللہ کے یہاں ان کے درجات بلند ہوں گے، انہیں دربار الہی میں بڑی اچھی سیٹ دی جائے گی۔ اور نماز پڑھی، مجھ سے کہا رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، میں ان کو معاف کروں گا، میرے دیے ہوئے رزق سے انہوں نے کچھ خرچ کیا، رزق کریم، اس کے بدلے میں انہیں بہترین رزق عطا فرماؤں گا۔ تو مومن تو بس یہ ہے۔ تو صاحبو، یہ باتیں میں یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ شعبان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ غنیۃ الطالبین میں ایک طویل بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس کا حاصل میں عرض کر رہا ہوں کہ سلف صالحین کا یہ معمول تھا، جو لوگ ہم سے پہلے نیک لوگ گزر گئے، جن کی پیروی کی اللہ نے ہمیں حکم دیا، جن کی پیروی کا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، تو ان لوگوں کا یہ معمول تھا کہ شعبان میں اپنے کاروبار کا اور زکوٰۃ کا حساب کر لیا کرتے تھے۔ شعبان میں کتنا کمایا، کتنا خرچ کیا، کتنا بچ گیا، اس کا حساب کر لیتے، تاکہ رمضان کا مبارک
اور عظیم مہینہ پوری توجہ اور یکسوئی سے عبادت میں بسر کر سکے۔ اب ادھر رمضان شروع ہوا، اب حساب کتاب شروع ہوا، کتنا وقت ہے اسی میں لگ جائے گا، پھر یہ بھی پریشانی، اوہو کہیں کمی ہو گئی، کیوں ہو گئی؟ کہ جو کچھ کرنا ہے اس سے پہلے رمضان سے پہلے کر لیں۔ ہمارے بڑوں کا یہ طریقہ یہی رہا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر جو کچھ خرچ کریں اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا، اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ ہمارے یہاں اجر و ثواب میں زیادتی کی نیت سے عموماً رمضان میں زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ شیخ نے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ وَأَخْرَجَ الْمُسْلِمُونَ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ لِيَتَقَوَّى بِهَا الضَّعِيفُ وَالْمِسْكِينَ عَلَى صِيَامِ شَهْرِ رمضان۔ شعبان میں مسلمان زکوٰۃ نکالا کرتے تھے تاکہ جب رمضان شروع ہو تو غریب مسکین کو روٹی کی فکر نہ ہو، وہ بھی اطمینان سے اللہ کی عبادت کر سکے۔ یہ شیخ لکھ رہے ہیں غنیۃ الطالبین۔ اور سیرت میں نے یہ پڑھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے رجب میں لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، صحابہ کو بھیجتے تھے رجب میں، رجب شعبان اس میں صرف ہوا، بس رمضان جب شروع ہوتا ہے تو بس اللہ کی عبادت، بندہ ہو اور اللہ ہو، پھر اور کوئی اس کے دل میں کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیے اگر کوئی رمضان میں آسانی کی خاطر، اپنی آسانی دوسروں کی آسانی کی خاطر شعبان میں زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اسے ثواب رمضان ہی کا ملے گا، اس لیے پریشان نہ ہو اس کے لیے کہ اوہو ثواب میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ اور آپ نے شعبان میں زکوٰۃ دے دی تو جو استعمال کرنے والا ہے وہ تو رمضان میں استعمال کر رہا ہے تو اسے ثواب مل رہا ہے، اس ثواب میں ہم سب شریک ہیں، جو دینے والے ہیں وہ سب شریک ہیں اس کے، اتنا ہی ثواب۔ تو اس لیے اجر میں کمی کی فکر نہ کریں، نیت کو اللہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس نیت سے کس مہینے میں دے دیا۔ اب کوئی آدمی غریب آدمی ہے، وہ بھوکوں مر رہا ہے اور ہم انتظار میں بیٹھیں کہ اجر زیادہ رمضان میں ملے گا اس لیے رمضان میں ہم اس کی مدد کریں گے، نہیں، جس وقت اسے ضرورت ہے اس وقت اس کی مدد کرنا، یہ رمضان کا ثواب ابھی بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ تو اس لیے اسی مہینے میں اپنی کاروباری مصروفیتیں سمیٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ذرا غور کیجئے کہ ماہ رجب میں نماز فرض ہوئی، ماہ رجب میں نماز فرض ہوئی تو رجب نماز کا مہینہ ہے، اور یہ تفصیل جو ابھی میں نے عرض کی اس کے مطابق شعبان زکوٰۃ کا مہینہ ہے اور رمضان روزے کا مہینہ ہے۔ رمضان ختم ہوا تو یکم شوال ذوالقعدہ ذوالحجہ یہ حج کے مہینے ہیں، اور ایمان اس سے پہلے سے موجود ہے، تو ارکان اسلام ترتیب کے ساتھ اللہ نے ان مہینوں کے اندر رکھے ہیں۔ تو ان دنوں میں ایک تو وہ دعا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، رجب تو گزر گیا، اب دعا کا کہ الفاظ یوں ہونے چاہیے کہ اے اللہ ہمیں شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما، اور اس کے ساتھ اپنا کاروبار اس کا حساب اسے سمیٹنے کی کوشش کریں تاکہ رمضان کا زیادہ سے زیادہ وقت ہم اللہ کی عبادت میں بسر کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔